اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، اور غوث اعظم ومن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد وغرداب ولا افتاد کشتی ضعیفانی شکست رات کشتی وحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن، یا معین الدین چشتی، اور یا الہی قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم، اور خدا رازق ہے کہ وہ بازار لگتا ہے مدینے میں، بولیے سبحان اللہ۔ جتنی جلدی آپ بولو گے اتنی جلدی میں تقریر ختم کر دوں گا۔ خدا رازق ہے کہ وہ بازار لگتا ہے مدینے میں، اور جہاں میں جو نہیں ملتا وہ ملتا ہے مدینے میں، سبحان اللہ بولیے۔ جہاں میں جو نہیں ملتا وہ ملتا ہے مدینے میں۔ اور ایک عرب کے آدمی نے بول بالا کر دیا، خاک کے سروں کو حمدوں سے سریا کر دیا، ارے خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے رہبر بن گئے، کیا خبر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، سبحان اللہ، کیا خبر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اور میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ الحاج امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، واہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے والا تیرا، بولیے سبحان اللہ، کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے والا تیرا، اور اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، ارے سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، ارے اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا۔ آئیے حضرات ہم اور آپ نبی اور آل نبی پر درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا ومولانا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کسی کہنے والے نے کتنے اچھے انداز میں کہا ہے، سب سے افضل ہمارے ہیں غوث الورا، آپ بولیے غوث الورا، سب سے افضل ہمارے ہیں۔ جتنی جلدی آپ بولو گے اتنی جلدی میں تقریر ختم کر دوں گا۔ دیکھیے 5 منٹ ہو گئے، 10 منٹ اور باقی ہے۔ سب سے افضل ہمارے ہیں، سارے ولیوں میں نیارے ہیں، ارے آپ بغداد میں اور ہم ہند میں اتنی دوری سے پیارے ہیں، غوث الورا۔ آپ نہیں بولو گے تو لیٹ کر رہے ہیں، تقریر کو یاد رکھنا۔ آپ بغداد میں ہم ہند میں اتنی دوری سے پیارے ہیں، غوث الورا۔ اور آپ حسین و حسن کے ہیں نور نظر، اور فاطمہ کے دلارے ہیں، غوث الورا۔ آپ فاطمہ کے دلارے ہیں، غوث الورا۔ آئیے حضرات، یہ جس مقصد سے محفل بنائی گئی ہے، جس مقصد سے محفل سجائی گئی ہے، ہم اس مقصد کی طرف کو چل لیتے ہیں، ہم اس مقصد کی بات کر لیتے ہیں۔ غوث اعظم کی ذات وہ ذات ہے جس کے بارے میں اچھے اچھے علماء سوچنے پر مجبور ہو گئے۔ میرے غوث اعظم کو نہیں سمجھ سکے علماء تو علماء، بلکہ ولی بھی سوچنے پر مجبور ہو گئے۔ تمام ولیوں کا سردار عبد القادر ہے، تمام ولیوں کی تمام اولیاءوں کی گردن پر عبد القادر کا قدم ہے۔ حضرات محترم، ایک بہت بڑے اللہ کے ولی ہے، ایک بہت اونچی شان والے ولی ہے، جب زمانہ انہیں عبد القادر جیلانی کے نام سے جانتا ہے۔ ایک محفل میں میرے غوث اعظم نے کہا جائے سمجھا جائے تو بہت لمبی تقریر ہو جائے گی، لیکن بہت کم وقت میں سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اور آپ لوگ سنیے، اگر آپ نے کوئی بھی جملہ مس کیا تو پوری تقریر خراب ہو جائے گی۔ میں تقریر کرنا نہیں چاہتا، بلکہ آپ کے ذہنوں سے ایک بات گزارنا چاہتا ہوں۔ حضرات محترم، میرے غوث اعظم نے اعلان کر دیا مدینہ شریف کوئی میرے ساتھ حج کرنے کے لیے جائے گا۔ قسم خدا کی لوگوں، وہ دور کیا دور تھا، جیسے ہی عبد القادر جیلانی نے اپنی زبان سے جملے نکالے، تقریباً 1400 یا 1600 لوگ غوث اعظم کے ساتھ حج کرنے کے لیے روانہ ہو گئے، سبحان اللہ۔ کبھی کبھی تو بول دیجئے سبحان اللہ، میں نان اسٹاپ تقریر کرنا تو آپ لوگ کبھی کبھی سبحان اللہ بول رہے ہیں۔ غوث اعظم عبد القادر جیلانی کے ساتھ 1400 یا 1600
مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ جب مدینہ شریف میں پہنچے تو وہاں پر ایک بہت بڑے عالم دین تھے، بہت بڑے مفتی تھے، بہت بڑے مفکر تھے، جس نے دارالفتہ کھول رکھا تھا۔ زمانہ انہیں مفتی اعظم مکہ کے نام سے جانتا تھا۔ میرے غوث اعظم کو دیکھا تو بڑھ کر قریب میں آئے اور کہنے لگے، اے بیٹے، اے نوجوان، اے خوبصورت نوجوان، ایسا لگتا ہے تو عدم سے آیا ہے۔ عبد القادر نے فرمایا، ہاں ہاں میں عدم سے آیا ہوں۔ اے غوث، اے نوجوان، ایسا لگتا ہے جیسے تو عالم ہو۔ میرے غوث نے فرمایا، الحمدللہ میں عالم ہوں، الحمدللہ میں عالم ہوں۔ میرے غوث نے کہا میں عالم ہوں۔ پھر وہ مفتی اعظم مکہ غوث اعظم سے کہتے ہیں، بیٹا جب تم عالم ہو تو کیا کوئی میرے سوال کا جواب دے دو گے؟ اتنا کہنا ہی تھا۔ میرے عبد القادر نے کہا، اے مفتی اعظم مکہ، میں آپ کے سوال کا کیا جواب دوں گا؟ آپ نے تو یہاں دارالفتہ کھول رکھا ہے، آپ زمانے کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں۔ اے مفتی اعظم مکہ، میں آپ کے سوال کا کیا جواب دوں گا، بلکہ آپ ہی میرے سوال کا جواب دے دیجئے۔ سبحان اللہ۔ وہ مفتی اعظم مکہ جو اپنے علم سے دور تھے، گھمنڈ میں علم کے غرور میں ڈوبے ہوئے تھے، تکبر رکھنے والے تھے، میرے غوث اس نوجوان نے سوال کر دیا، کہا، اے مفتی اعظم مکہ، میرا ایک سوال ہے، اس کا جواب دے دیجئے۔ ان نے مفتی اعظم مکہ نے کہا، بیٹا سوال کیجئے۔ میرے غوث نے سوال کیا، کہا، یہ بتائیے میرے آقا دونوں جہاں کے مالک و مختار وظاہر دنیا میں جب تک رہے اور جتنی مرتبہ غسل کیا اس کے بارے میں نہیں کہتا، لیکن جب میرے آقا دونوں جہاں کے مالک و مختار کو آخری مرتبہ غسل دیا تو میں یہ جانتا ہوں کہ غسل مولا علی نے دیا تھا۔ سبحان اللہ، میں یہ جانتا ہوں کہ غسل مولا علی نے دیا تھا، لیکن اے مفتی اعظم مکہ مجھے جواب دیجئے اس غسل کے معنی کا کیا؟ مفتی اعظم مکہ سے غوث اعظم نے سوال کیا۔ یہ نوجوان ہے، سبحان اللہ، وہ مفتی اعظم مکہ ہیں، دارالفتہ کھول رکھا ہے، تمام فتووں کے جواب دیتے ہیں۔ میرے عبد القادر نے چھوٹا سا سوال کر لیا، اے مفتی اعظم مکہ، دنیا میں رہ کر پیارے آقا نے جہاں جہاں جب غسل کیا کوئی بات نہیں، لیکن پیارے آقا نے لاسٹ مرتبہ جب غسل کیا تو غسل مولا علی نے دیا، لیکن اس غسل کے پانی کا کیا ہوا؟ یہ سوال غوث اعظم نے کر دیا۔ مفتی اعظم مکہ سوچتے رہ گئے، اے لوگوں، اگر کسی کتاب میں ہوتا تو جواب دیتے تھے، اگر کوئی حدیث میں آتا تو جواب دے دیتے۔ مفتی اعظم مکہ سوچ میں پڑ گئے اور عبد القادر جیلانی سے کہنے لگے، اے بیٹا میں تمہارے سوال کا آج نہیں بلکہ صبح کو جواب دوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیے عزم کا رہنے والا وہ نوجوان عرب میں آ کر حکومت کر رہا ہے۔ مفتی اعظم مکہ نے کہا، ابھی نہیں بلکہ میں تمہارے سوال کا جواب صبح کو دے دوں گا۔ جب اتنی بات کہی میرے غوث اعظم نے کہا، ٹھیک ہے صبح کو جواب دے دینا۔ یہ مفتی اعظم مکہ اپنے گھر پہنچتے ہیں، دارالفتہ میں پہنچتے ہیں، اپنی لائبریری میں پہنچتے ہیں، جتنی کتابیں لائبریری میں رکھی ہوئی ہیں تمام کتابوں کو دیکھ رہے ہیں، کبھی بخاری شریف کا مطالعہ کر رہے ہیں، کبھی مسلم شریف کر رہے ہیں، کبھی مشکات شریف کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور تمام کتابوں کو دیکھ رہے ہیں، لیکن کوئی کتاب کا مسئلہ ہو تو ملے۔ عبد القادر جیلانی نے جو سوال کیا ہو اس کا جواب کوئی ایسے نہیں دے سکتا۔ اب یہ مفتی اعظم مکہ جب انہیں سوال کا جواب نہ مل پایا تو حضرات محترم نبی کے گنبد کی طرف کو لو لگا کر، نبی کے گنبد کی طرف کو رخ کر کے دل میں پیارے آقا کی یادیں بسا کر اور سونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ عزم سے آنے والا ایک نوجوان ہے، اس نے مجھ سے سوال کر لیا ہے، یا رسول اللہ کسی سوال کا جواب نہیں مل رہا ہے، یا رسول اللہ میں مفتی اعظم مکہ ہوں، اگر اس عدم سے آنے والے انسان کے سوال کا جواب نہ دے پایا تو زمانے کے سامنے کیسے منہ اٹھاؤں گا، زمانے کو کیا دکھاؤں گا، زمانے کو کیا بتاؤں گا؟ یہی سوچتے سوچتے آنکھ لگ جاتی ہے، سو جاتے ہیں، اور جیسے ہی سوئے قسمت جاگ اٹھی۔ سبحان اللہ، قسمت جاگ اٹھی۔ میرے آقا خواب میں تشریف لے آئے، سبحان اللہ، میرے آقا خواب میں تشریف لے آئے اور عرض کرنے لگے، اے مفتی اعظم مکہ کیوں پریشان ہے، کیوں مجھ کو پکار رہا ہے، کیوں پریشان ہے، کیا بات ہے؟ اب مفتی اعظم مکہ نے پیارے آقا سے خواب میں ہی سوال کر دیا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام
نہیں، لیکن جب میرے آقا کو آخری غسل مولا علی نے دیا تو اس غسل کے پانی کا کیا ہوا؟ جب پیارے آقا نے اتنی بات سنی تو کہنے لگے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میرے پیچھے ایک نوجوان کھڑا ہوا ہے، وہ نوجوان تیرے سوال جواب دے دے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ نوجوان سائیڈ سے آ کر سوال کا جواب دینے لگا اور یہ نوجوان کہتا ہے مفتی اعظم مکہ اپنا سوال دوبارہ سے دہرائیے۔ مفتی اعظم مکہ نے وہی سوال دوبارہ سے دہرایا تو وہ نوجوان لڑکا جواب دینے لگا۔ اس پانی کو اللہ رب العزت نے آسمان میں اٹھا لیا تھا، اور جہاں جہاں مسجدیں بننی ہیں وہی وہی اس پانی کا بادل بنا کر برسا دیا تھا۔ تا قیامت تک جہاں جہاں مسجدیں بننی ہیں وہاں میرے آقا کے غسل کے پانی کے قطرے گرے، اسی لیے مسجدیں بنی ہیں۔ سبحان اللہ۔ چاہے وہ ٹاہا کی مسجد ہو، پورے انڈیا میں کسی جگہ کی نہیں بلکہ پوری دنیا میں کسی جگہ کی مسجد ہو، جہاں جہاں مسجدیں ہیں بنی ہوئی اور بنے گی وہاں وہاں میرے آقا کے غسل کے پانی کے قطرے کے جو بادل بن گئے تھے وہ بادل سے پانی کا قطرہ برسا ہے، وہی مسجدیں بنی ہیں۔ یہ سوال ہو گیا، جواب مل گیا۔ مفتی اعظم مکہ صبح کو اٹھ کر سامنے آتے ہیں، دیکھتے ہیں نوجوان کھڑا ہوا ہے لیکن سوال نہیں پوچھ رہا ہے، اپنا جواب نہیں پوچھ رہا ہے، اپنا جواب نہیں مانگ رہا ہے۔ اب مفتی اعظم مکہ نے دور سے اس نوجوان کو بلایا، اے نوجوان، اے عدم سے آنے والے نوجوان، ادھر آ جا، تیرا سوال تھا، تو سوال کا جواب کیوں نہیں پوچھ رہا ہے؟ میرے غوث اعظم قریب میں آئے اور کہنے لگے حضور جب ایسی ہی بات ہے تو بتا دیجئے کیا بات ہے، کیا جواب ہے، کیا ہوا اس پانی کا؟ تو مفتی اعظم مکہ نے پورا ماجرا بتا دیا کہ اس پانی کو اللہ رب العزت نے آسمان میں اٹھا لیا۔ بولیے سبحان اللہ۔ اس پانی کو اللہ رب العزت نے آسمان میں اٹھا لیا اور اس کا بادل بنا دیا اور اس جگہوں پر برسا دیا۔ قیامت تک جہاں جہاں مسجدیں بنیں گی وہاں وہاں برسا دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، اب یہ نوجوان، یہ غوث اعظم عبد القادر جیلانی مفتی اعظم مکہ سے سوال کر رہے ہیں، آپ جب سوال کا جواب دے رہے ہیں تو دلیل بتائیے، حوالہ دیجیے، کس کتاب سے سوال کر رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں، کون سی کتاب سے جواب دے رہے ہیں؟ تو یہ مفتی اعظم مکہ کہتے ہیں مجھے حضور نے بتا دیا۔ تو پیارے غوث اعظم کہتے ہیں اگر حضور نے بتایا غلط کہہ رہے ہیں، بلکہ پوری بات آپ بتاتے ہیں کہ میں بتا دوں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے میرے غوث کی شان کیا ہے۔ غوث اعظم کہتے ہیں پوری بات آپ بتاتے ہیں کہ میں بتا دوں۔ مفتی اعظم مکہ نے کہا حضور ٹھیک ہے، اے نوجوان پھر تو ہی بتا دے۔ میرے عبد القادر جیلانی نے کہا جب تجھے کسی کتاب میں اس مسئلے اس سوال کا جواب نہ ملا تھا، گنبد خضرا میرے نانا کی جانب گنبد کی جانب لو لگا کر تو سو گیا تھا، نبی خواب میں تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ۔ نبی خواب میں تشریف لے آئے اور نبی سے جب تو نے سوال کیا تو پیارے آقا نے کہا تھا جو میرے پیچھے نوجوان ہے وہ تیرے سوال کا جواب دے دے گا۔ مفتی اعظم مکہ کہتے ہیں ہاں اے بیٹا ٹھیک ہے، یہ بات تو صحیح ہے، لیکن پھر مفتی اعظم مکہ سے میرے غوث اعظم کہتے ہیں اے مفتی اعظم مکہ کیا تم نے اس نوجوان کو پہچانا؟ کیا تم جانتے ہو وہ کون سا نوجوان ہے؟ تو مفتی اعظم مکہ کہتے ہیں نہیں۔ پیارے آقا جب سامنے آئے تو پیارے آقا کے چہرے سے اتنا نور برس رہا تھا، اتنی نور کی فواریں نکل رہی تھی، مجھے پیچھے کا کچھ نظر نہیں آیا۔ ہم دنیاوی اعتبار سے دیکھتے ہیں کوئی بڑی لائٹ لگا لی جائے تو اس کے پیچھے کون ہے نظر نہیں آتا ہے۔ اس نوجوان نے مفتی اعظم مکہ نے کہا پیچھے کون تھا نظر نہیں آیا۔ میرے عبد القادر نے کہا تو نہیں جانتا تو میں بتاتا ہوں۔ عبد القادر نے کہا میں بتاتا ہوں۔ مفتی اعظم مکہ نے کہا ٹھیک ہے آپ بتائیے۔ کہا پورا ماجرا بتایا کہ پیچھے وہ نوجوان ایسا لباس پہنے ہوئے تھا۔ مفتی اعظم مکہ نے کہا ہاں ایسا ہی لباس پہنے ہوئے تھا، لیکن اے نوجوان تجھے کیسے پتا؟ پوائنٹ کی بات جملہ نوٹ کیا جائے۔ حضرات محترم غوث اعظم عبد القادر جیلانی نے مفتی اعظم مکہ کو منہ جواب دیا اور کہا اے مفتی اعظم مکہ میں جانتا ہوں تم دارالفتہ چلاتے ہو، میں جانتا ہوں تم سب کے سوالوں کے جواب دیتے ہو، میں جانتا ہوں تم فتووں کے جواب دیتے ہو، لیکن جس نے تمہارے سوال کا جواب حضور کے پیچھے کھڑے ہو کر بتایا تھا وہ میں ہی بغداد کا عبد القادر جیلانی۔ کہا وہ میں ہی بغداد کا عبد القادر جیلانی ہوں۔ اے مفتی اعظم مکہ جھک گیا سر،
عبد القادر کی جانب مفتی اعظم مکہ کا، سبحان اللہ۔ دیکھیے کیسے لوگوں کے سر جھک جاتے ہیں، سر جھک جاتے ہیں۔ جب مفتی اعظم مکہ نے اتنی بات سنی کہ وہ عبد القادر نے فرمایا میں ہی عبد القادر ہوں بغداد کا جو تیرے سوال کا جواب بتایا ہوں۔ حضرات محترم، جب اتنا سننا تھا، مفتی اعظم مکہ اپنے سر کو عبد القادر کی جیلانی کے پیروں پر رکھ کر کہتے ہیں، اور یہ بریلی کے احمد رضا کی زبان میں سنیے، میرے امام عشق و محبت اسی وقت کے نقشے کو کھینچ کر کہتے ہیں، ارے سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے والا تیرا، اونچے اونچے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اور سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، ارے کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا۔ حضرات کتنی بھی غوث اعظم کی کرامتیں سنائی جائیں بتائی جائیں تو کم ہے، لیکن حضرات وقت کو دیکھتے ہوئے ہم آگے نہ بڑھتے ہوئے اپنی گفتگو کو یہی ختم کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وقت بہت ہو گیا ہے اور لوگ بھوک سے بھی پریشان ہیں۔ لیکن میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں اس بھوک کے عالم میں پیارے آقا دونوں جہاں کے مالک و مختار کو کون کتنی زور سے پکار سکتا ہے؟ پکاریے پیارے آقا کو، کہیے یا رسول اللہ، اور زور سے مزہ نہیں آنے والے لوگوں، اتنی زور سے بھوک لگی ہے اتنی زور سے پیارے آقا کو پکاریے، تقریر ختم ہے، پکاریے پیارے آقا کو، کہیے یا رسول اللہ۔ عبد القادر جیلانی غوث اعظم کو غوث اعظم سمنانی کو پکاریے، کہیے یا غوث المدد، یا غوث المدد۔ یہ شان ہے مسلمانوں کی، اے مسلمانوں تمہاری گردن پر چھری چاقو تلوار بھی رکھی جائے تب بھی نبی کا نام لینا بند نہیں کرو گے، نبی سے محبت کرنے والے ہو، نبی سے محبت کرو گے، اور یہ محبت تمہاری رنگ لائے گی۔ یہ محفل منائی گئی، سجائی گئی، اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے بولنے میں، آپ لوگوں کے سننے میں لفظ شہبر جو بھی غلطیاں ہوئی ہو، اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ان غلطیوں کو معاف فرما کر اور صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرات محترم، جس مقصد سے یہ فاتحہ خوانی کرائی گئی ہے اس مقصد میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ اس گھر کے اندر جس جائز مقصد کو لے کر یہ لوگ رہتے ہیں، اللہ غوث اعظم کی برکت سے، پیارے آقا کے وسیلے سے ان کے اس جائز مقصد کو پورا فرمائے۔ زوردار آواز کے ساتھ ایک مرتبہ کلمہ طیب کا ورد کر لیجئے، پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔